اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 11 ذی الحج اور جمعے کا مبارک دن آ گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس دن کو آپ کے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا دن بنا دے، آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خیر و برکت والا رزق عطا کرے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ جمعے کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ جمعہ وہ مبارک دن ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن ایک ایسی مبارک گھڑی رکھ دی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ بہت سے علماء کرام، محدثین اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ 5 چھوٹے چھوٹے سے عمل شیئر کروں گا جنہیں پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے، جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب عمل آپ نے کیسی کرنے ہیں، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ 5 چھوٹے چھوٹے سے عمل آپ جمعہ المبارک کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں گے تو آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو بھی پورا فرما دے گا اور آپ کی دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ تو کوشش کریں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ عصر کے بعد ہی پڑھا جائے۔ اب سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، اور ویسے بھی جمعہ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ یا بندی جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں تو ان کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ جمعہ کے دن درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اس کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگ دستی نہیں آتی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اپنی ہمت کے مطابق درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو آپ نے سب سے پہلا عمل کرنا ہے وہ بڑے ہی مبارک کلمات ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے صرف 21 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ دوستو، جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ کلمات بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا جب آپ کو آگ میں پھینکا جانے لگا، تو آپ نے ان کلمات کو پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ میرے اس نبی کے لیے ٹھنڈی ہو جا، گلے گلزار بن جا۔ تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور گلے گلزار بن گئی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان کلمات کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے۔
جو آپ نے چوتھا عمل کرنا ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے، جسے ہم دعائے یونس یعنی کہ آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں، اتنی مبارک دعا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہیں 3 قسم کے اندھیروں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رات کی تاریکی کا اندھیرا، اور تیسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی سمندر کی تہ میں جاتی تو میں نے سمندر کی تہ میں کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میں نے بھی ان کلمات کو ورد زباں بنا لیا، اور اللہ رب العزت نے میری پریشانی کو اپنی رحمت سے فوراً ختم فرما دیا، اور مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی مل گئی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس مبارک دعا کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے چوتھا عمل کرنا ہے۔ جو 5واں عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل اللہ رب العزت کے ناموں کا عمل ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد کو ضرور سنتا ہے۔ وہ کون سے مبارک نام ہیں؟ رحمان اور رحیم۔ دوستو، جب آپ اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم کہہ کر پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی پکار کو ضرور سنے گا۔ تو آپ نے ان دونوں ناموں کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا رحمان یا رحیم یہ ایک ہو گیا، یا رحمان یا رحیم یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 21 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ 5 مبارک عمل ہیں جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پڑھنے ہیں۔ اب جب آپ یہ 5 عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میں نے فلاں مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا، تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرما۔ یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو فوراً قبول و منظور فرما لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔